چلیں جی، اب آخر میں گزارش کروں گا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا سر شاہد رشید صاحب۔ السلام علیکم جی، میرا خیال ہے آپ گرمی بھی ہے اور بہت زیادہ گہرے بھاری بھرکم خیالات سننے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا جو یہ گفتگو ہے ڈیموکریسی اینڈ آل دیٹ، یہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ کوئی بھی جو ہم آپ سے بڑے ہیں، ہم آپ سے پچھلی نسل ہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان تعلق اور رابطہ لفظوں کا ہے۔ کس چیز سے رابطہ ہے جی؟ ہم لفظ بولیں گے، اپنے اعمال کو لفظوں میں بیان کریں گے، اپنے خوابوں کو لفظوں میں منتقل کریں گے اور آپ تک پہنچے گا۔ یہ بڑی عام سی بات ہے، اور تعلیم اور تربیت جسے ہم کہتے ہیں، پوری انسانی نسل نے آغاز سے لے کے آج تک جتنی تہذیبی ترقی کی ہے، اس میں لفظ اہم ہے۔ ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے، ہمارے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہماری بے انتہا احتیاط سے کی ہوئی بات لفظوں میں آتی ہے تو ہمارے بچے ہمارے لفظوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان لفظوں کا ربط ختم ہو گیا ہے۔ ایک نسل کے لفظ آپ کے کانوں میں پڑتے ہیں، آپ کے کانوں میں وہ فلٹر کس نے لگایا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ چور ہے، اس کو مت سننا، یہ بے شرم ہے، اس کو مت سننا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو مت سننا۔ اس جالی کو ہٹاؤ۔ ہو سکتا ہے یہ اس طرح نہ ہو سکتا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ ایک شادی بیاہ کا فنکشن تھا، تو وہاں ایک صاحب نے، جیسے گپیں لگاتے ہیں لوگ، تو اس نے کہا جی میں ایجپٹ میں گیا تھا، وہاں پہ فرعون کے دور کے 2 سکے بک رہے تھے سونے کے، اور ایک میں نے خریدا، یہ $10,000 کا ہے، اور یہ فرعون نے فلاں، جیسے تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی دوسرا آدمی دیکھتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اچانک پتہ چلا کہ وہ سکہ گم ہو گیا ہے۔ کس نے لیا تھا؟ اس نے لیا تھا۔ میں نے جی اسے دے دیا تھا، میں نے اسے دے دیا تھا، میں نے اسے دے دیا۔ آخر اس مالک نے کہا جی بند کرو یہ دروازہ اور کناتیں، اور سب کی تلاشی لو۔ سب کی تلاشی ہوئی، کسی کے پاس سے سکہ نہیں ملا۔ ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، اسے کہا جی آپ تلاشی دیں۔ اس نے کہا میں تلاشی نہیں دوں گا، لیکن یہ بات میں پکی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سکہ نہیں ہے، لیکن تلاشی نہیں دوں گا۔ اگر میری بات جھوٹ ہے اور تم مجھ پر یقین نہیں کر رہے تو میرے لیے یہ مرنے کا مقام ہے۔ تلاشی کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا سکہ میرے پاس نہیں ہے۔ خیر لوگوں نے ذرا بیٹھ کے مشورہ کیا کہ چور تو یہی لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب پانی دینے آئے تو وہ نیچے دیکھا، ایک دری کے نیچے وہ سکہ مل گیا۔ اس نے لا کے اصل مالک کو پیش کر دیا، اور سب لوگ خوش ہوئے اور اس سے معافی مانگنے گئے کہ قبلہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ صحیح کہہ رہے تھے، آپ کی تلاشی لینے میں ہم نے غلطی کی۔ اس نے کہا آپ نے غلطی نہیں کی، وہاں 2 سکوں کی بولی لگی تھی مصر میں، یہ دوسرا میں نے خریدا تھا اور میری جیب میں ہے۔ اس سکے کے ملنے سے پہلے یہ میں دکھا دیتا تو میں چور تھا۔ اب وہ مل گیا ہے تو تم پورا مجمع ایک دم بدل کے میری طرف آ گئے ہو کہ تم عظیم آدمی ہو۔ جب فرسٹ ایئر کلاس میں آیا تھا تو اپریل کے مہینے میں ہم سیکنڈ ایئر تھا یا مجھے اب یاد نہیں، تو ہم نے بہت رج کے مٹھائی کھائی تھی اور بڑے ہم خوش تھے، اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ خوش تھے۔
کیونکہ اس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی. ہم تقریریں کیا کرتے تھے اور ہم بھٹو کو ایک ہندو زادہ، ایک ہندو خاتون کا بیٹا جس کے ختنے نہیں ہوئے اور جس کی پیدائش مشکوک تھی، اور جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پہ اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا. اور 78 79 80 81 4 سال میں ہارون آباد کی دیواروں پہ، فٹ پاتھوں پہ تقریریں کرتا رہا کہ اس ظالم کو، غیر مسلم کو، جاہل کو، ملک دشمن کو مارا گیا تو اچھا ہوا. اور ہم ضیاء الحق کے کلمے پڑھتے تھے اور ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. کسی کی جرت تھی ہمیں بتائے کہ بھٹو صاحب کہہ دے، کسی کی جرت تھی کہ ہمیں ضیاء الحق کے بارے میں کوئی بات کہہ دے. ہمیں 2000 کے بعد پتہ چلا کہ بھٹو ہیرو تھا اور ضیاء الحق زیرو تھا. کیوں ایسی کیوں ہوا؟ میں وہ 20 سال کہاں سے لاؤں جو میرے ضائع ہو گئے، اور میرے ساتھ لاتعداد نوجوانوں کے ضائع ہو گئے. اور ہم ضیاء الحق کی موت پہ اتنا روئے، آنسو بہا کے تباہیاں مچا دی. جب ہم نے آئین کو پڑھا ہے ہوش میں آنے کے بعد، اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس کو پڑھا ہے، تو اب میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کوئی بندہ اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بولے گا. بولتا ہے تو اس جیسا بد نصیب کون ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگا کہ بھٹو جیسا بھی تھا. ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹیسپیشن کیسے ہوگی. یہ آپ کی پارٹیسپیشن ہے. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ بھی تم بڈھو، تم نے یہ گند مچایا ہے، ہم اسے کیسے ٹھیک کریں گے. تم پوچھ تو رہے ہو. آپ کی پارٹیسپیشن اور کیا چاہیے. آپ نے میری کوئی توہین نہیں کی، منیر بھائی کی کوئی، آپ نے ان سے وہ ہی از ویری ہیپی اباؤٹ آل یور پارٹیسپیشن. یہی بات ہے. آپ جس سے بھی بات کریں آپ اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے، آپ ایک بات کر رہے ہیں، بات کیجیے. میں کافی اور طرح کی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہم وہ پھر کریں گے. میں صرف آپ سے عرض کروں کہ اتنی بات سمجھ لیں، ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا لیکچر ڈیموکریسی اور اس پہ ایک انٹر ایکشن کے ذریعے ہم نے رکھا تھا، وہ ابھی ممکن نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے، ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس کی بنیاد اظہار رائے پر ہے. اور اظہار رائے آپ نے کرنا ہے کس چیز سے بھائی؟ اپنی رائے کا اظہار کس چیز سے کرنا ہے؟ ووٹ سے. لیکن اس سے پہلے آپ کی رائے بنانی ہے. وہ جس نے رائے بنانی ہے وہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ تمام سیاست کے کھلاڑی اور اناڑی اپنی دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ووٹر کو، اور ووٹروں میں نوجوان کو. اور تمام فوکس اس چیز پہ ہے. مثلا ابھی میں یہاں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، عین ممکن ہے جو مجھے ناپسند کرتا ہو شام کو ٹویٹ کرے گا یا وہ فیس بک پہ چلائے گا، میری تصویر لگا کے نیچے شیطان کا دھڑ بنا ہوگا اور کچھ بھی بنا سکتا ہے. وہ لکھے گا وہ شخص جس نے آج جمہوریت کا مذاق اڑایا، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، اس نے فلاں مجاہد اعظم اور آزادی کے پیغمبر کی بات نہیں سنی. اور شام کو عین ممکن ہے ہارون آباد میں 5-7 جگہوں پر مظاہرہ ہو جائے اور لوگ مجھے گالیاں دیں اور میں باہر نہ نکل سکوں. ممکن ہے میں خانے کعبے جاؤں تو مجھے وہاں لوگ پکڑ لیں. ممکن ہے میں امریکہ جاؤں تو مجھے وہاں پٹائی شروع کر دیں. مجھے کوئی موقع نہیں دے گا کہ میری بات تو سن لو. مجھے کوئی موقع نہیں دے گا. اور جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے ان کو اس تماشے کا ثواب ملے گا، اور 20 سال بعد وہ اس جنازے پر روئیں گے جس پر 20 سال پہلے رونا چاہیے تھا. میں آپ کے دماغ میں کیسی باتیں ڈالتا ہوں. دیکھیے نا، پاکستان کی، میں اب سب لوگ بات کر رہے ہیں، میں معذرت سے کہنا چاہوں گا،
پاکستان کی سب سے بڑی فورسز کا سب سے بڑا آفیسر، جسے پوری دنیا میں ہماری طاقت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حفیظ صاحب پیغمبر ہیں. میرے پاس کیا رستہ ہے؟ میرے پاس کیا رستہ ہے؟ جان احمد صاحب اور یہ دوسرے تیسرے بھائی مل کے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں یہ فلاں مرتبے پر فائز روحانی طور پہ، تو مجھے تو ان کو ماننا ہے. 140 چینل میرے خلاف لگا دیے جاتے ہیں اور 15 سال، اور جو بچے 19 سال پہلے پیدا ہوئے تھے انہوں نے 15 سال میرے نام گالیاں سنی ہیں. وہ میرے لفظوں کو ان کے کانوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا، میری بات سننے نہیں دیا جا رہی. سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے ایک آدمی کے پیچھے ایک شیطان ہوتا تھا، اب ہر آدمی کے پیچھے اوسطاً 5000 شیطان ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ابھی میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایم آئی کیا اسے کہتے ہیں، اس میں وہ انہوں نے ایک بڑا سیمینار رکھا ہوا تھا کہ ایتھیکل ہائیجین ان دی ایج آف اے آئی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ پاک کیسے رکھنا ہے. مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، لائز، میمز، 15 ایئرز، 40 ایئرز، 30 ایئرز، 75 ایئرز. ہمیں 75 ایئرز سے کہا جا رہا ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے. بھائی کیا یہ اسلامی جمہوریہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. کتاب میں لکھے ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر سیاستدانوں نے جرم کیا ہے تو اب دیکھیں نا، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. جب بھی کوئی قوت فیصلہ کرتی ہے اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. مثلا ریٹرک ایرسٹوٹل نے بنیادی اصول بات کیے ہیں کہ بات کرنے والا جب تک قابل اعتبار نہیں ہوگا، کریڈیٹیبل نہیں ہوگا، اس کے فیصلے، اس کے بیان، اس کے رد عمل کی کوئی حیثیت نہیں. جب یہاں پہ حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں، عدلیہ کی کریڈیبلٹی نہیں، انتظامیہ کی کریڈیبلٹی نہیں، کسی پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، 75 سال سے نہیں کرتا، تو ڈیموکریسی کہاں سے آئے گی؟ ہم آپ کے سامنے رو سکتے ہیں، ہم آپ سے التجا کر سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے کریں گے. میں کسی سیاستدان کو سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اور فوج کے پیچھے لگ کے ہوئی ہیں، سب سے غلطیاں، لیکن جو مجھے پسند ہے اس کی غلطیاں بہت اچھی ہیں اور جو آپ کو پسند ہے اس کی غلطیاں بہت بری ہیں. وٹ از دس؟ اگر میرا بیلی چوری کر لے کوئی گل نہیں جی، سارے اداں کرتے ہیں. اگر آپ کا بیلی چوری کر لے تو چھوٹو جی. اگر آپ کے اندر ایکٹیویزم ہے، آپ اپنی اوپینین کو صحیح طور پہ بنا سکتے ہیں، سوشل میڈیا کی گرفت کے سامنے ڈٹ کے، جو کہ حملہ آور ہے، اپنی رائے بنائیے، کسی جذبات کی بنیاد پہ نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ، تو اصل لیڈر آپ میں سے نکلیں گے. ہم میں سے نہیں نکلیں گے. ہم تو اب دیکھیے، اگر میں آپ کو تاریخ سناؤں گا نا، وہ آپ کسی ٹھنڈے موسم میں رکھیں گے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ہسٹری. اور پاکستان کی تاریخ، جدید اقوام جو 1945 کے بعد آئی ہیں، دنیا میں سب سے عجیب و غریب تاریخ پاکستان کی. اتنی عجیب و غریب ہے کہ ہم اس تاریخ کو اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں دیتے. ہم آپ کو تاریخ پاکستان نہیں پڑھا سکتے، ہم آپ کو مطالعہ پاکستان پڑھائیں گے. اگر آپ نے اس ملک کے حکمرانوں کو، دانشوروں کو، ان کو ڈرانا ہے تو آپ انہیں کہیں بھائی صاحب اگر تنخواہ نہیں بتاؤ گے تو میں صحیح طریقے پڑھا دیں گا. اینڈ دیٹ ول بی پوائنٹ. تو آپ یہ دیکھیے، اس میں بہت سی باتیں. اگر آپ دیکھیں، اب تو یہ بات کرتے ہیں اقتدار کا سفر چند لوگ اکٹھے ہوئے، قبائل سے ہوتا، قوموں سے ہوتا، گروہوں سے ہوتا، ملکوں سے ہوتا، آج یہاں تک پہنچا ہے. تو آپ پلیز اس طرح کی باتیں ذہن میں مت لائیے. آپ اگر اٹھ کے کوئی بھی بات کریں گے وہ ضروری ہے. آپ جس کے حق میں بھی بات کریں گے وہ بہت موضوع ہے.
آج آپ رائے قائم کریں گے، کل رائے بدل لیں گے. آج رائے قائم ہی نہیں کی تو کل کیا لے کے آئیں گے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم ایسے لطیفے، اب امریکہ میں لطیفہ دیکھیے، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک کانگریس کا رکن تھا، تو وہ رات کو جا رہا ہے، ایک ڈاکو نے آ کے کہا اوئے جو تیرے پاس ہے نکال دے. اس نے کہا یار میں کانگریس کا رکن ہوں. اس نے کہا اچھا جڑا تیرے کو میرا پیسہ وہ کٹ. دنیا میں ہر جگہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، دنیا میں ہر جگہ اور لوگ بھی کرپٹ ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں، سیاستدان تو صرف اس لیے کرپٹ ہیں کہ طاقتور لوگوں کی اشیر بات کے بغیر پالیٹکس کر نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے نا، آپ نے لندن جانا، آپ نے ایئرپورٹ جانا یا نہیں جانا؟ آپ نے دبئی جانا، آپ نے ایئرپورٹ جانا یا نہیں جانا؟ جب پاکستان سے ہر فلائٹ GHQ سے اڑتی ہے تو سیاستدان کہاں سے فلائی کرے؟ کہاں سے فلائی کرے؟ اگر میرا ارادہ ہے کہ میں نے جانا ہے، آپ کہیں گے یار تو تو اتنے گیا سی، تو غلط آدمی ہے. او بھائی میرے غلط آدمی ہے یا میں اچھا آدمی ہے؟ فلائٹ ہی اتنے جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ اور جس طرح آپ کو مجھ سے شکایت ہے کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ فلاں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح بھائی مجھے اپنے بڑوں سے شکایت ہے کہ آپ نے میرے 50 سال ضائع کر دیے. آخر کس کو پکڑیں؟ آخر اپنا گریبان پکڑنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا. پلیز، جس طرح بات کرنا بڑا آسان ہے، اس سے کہیں مشکل بات سننا ہے. ہم بات نہیں سنتے، ہم نے پہلے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ تو گل کر لا پھر تم دسدا میں، تو کر لے گل پھر میں تمہیں جواب دینا ہے. یعنی میری بات نہیں سنیں گے آپ، میں آپ کی نہیں سنوں گا، میں بھی اپنا جواب سوچ کے بیٹھا. دس از دا ڈیموکریٹک ڈائیلاگ کہ میں آپ کو دشمن نہ سمجھوں. اچھا یہاں آخری بات میں کروں گا، یہ باتیں ہم کبھی پھر کریں گے. ایک طرف لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرف سے ہمارے بھائی محی الدین صاحب نمائندگی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، اس طرف سے حفیظ صاحب مانگتے ہیں. اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ صاحب فلاں وجہ سے اچھے ہیں، فلاں وجہ سے محی الدین صاحب اچھے ہیں. اگر کام یہ ہے تو اس کام کے لیے حفیظ صاحب اچھے ہیں، اگر یہ کام کرنا ہے تو محی الدین صاحب اچھے ہیں. ہم اپنا پروگرام پیش کریں، جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے، غلط کون ہے صحیح کون ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. اب جج نہ بنیں، کام کر لیں. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا کیا ہے. حفیظ صاحب محی الدین صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ 1050 یا 2050 الزامات لگا کے اخلاقی، مالی، سماجی، خاندانی، نفسیاتی سب ان کے خلاف بولتے اور آپ کو سنتے ہیں. اس کے بعد یہ بولیں گے تو ان کے خلاف 10,000 الزام لگائیں گے، وہ بھی آپ سنتے ہیں. یہ آپس میں یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ نفرت کہاں منتقل ہو رہی ہے؟ آپ کو. اور جب یہ نفرت آپ کو منتقل ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیے، جس بندے کو میں نے تباہ کرنا ہے، میں نے اس کے بارے میں نفرت پیدا کرنی ہے. اس کو تباہ کرنے کے دلائل اب خود تلاش کر لیں گے، لوڑ ہی نہیں. میں آپ کے خلاف، آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہوں محی الدین صاحب کے خلاف، اس کے بعد ان کو برا ثابت کرنا انشاءاللہ تعالی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ خود ہی کرتے رہیں. اتنی نفرت زدہ معاشرے میں جس نے بھی یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، 75 سال میں پہنچے ہیں، 5 سال میں پہنچے ہیں، 15 سال میں پہنچے ہیں، خدا کے لیے. ابھی یہ جو الیکشن ہو رہے تھے کلنٹن کے، اور ہیری کلنٹن کھڑی تھی، تو ہیری نے کہا ہم الیکشن میں پرو ایکٹیولی آگے نہیں بڑھیں گے، ہم الیکشن کو پولائٹلی جینٹلی لڑیں گے. تو آپ اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ دیکھیے. تو اس نے کہا جی آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ الیکشن اہم نہیں ہے، اہم ہے لیکن امریکہ سے اہم نہیں ہے. دونوں پارٹیوں کے امیدوار ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر نفرت کا لیول اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ یہ معاشرہ بچے گا نہیں، یہ ملک بچے گا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال امریکہ کے ٹوٹنے کے بارے میں امریکی پیشگوئیاں کر رہے تھے. تھنگز آر ویری سینسٹیو. سوشل میڈیا کے دور میں اور بھی مشکل. اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں میڈیا ہے
उन लोगों के हाथ में आप हैं, आप मेरे हाथ में नहीं हैं। आप अपने बाप के, अपनी माँ के, अपने भाई के, अपने किसी मोहसिन के हाथ में नहीं हैं। आप मीडिया पे आई हुई एक मीम के हाथ में हैं। आप गुलाम हैं उस इन्फॉर्मेशन के जो आपको फेंक दी गई। अब जिसने वो इन्फॉर्मेशन, अब देखिए कि ट्रंप के साथ क्या हुआ। ट्रंप जीत गया, उन्होंने रूस पे क्या क्या वो हुई कार्रवाई कि रूस ने कितने अरब डॉलर लगाया है अमरीकियों को ट्रंप के हक में वो करने के लिए। अब वो अंदर पड़ा हुआ है, उसने कितना किया है, उसका नतीजा क्या होगा। आज एक पार्टी कर रही है, कल दूसरा भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा। अब मुझे एक बात बताइए प्लीज़, जब सब लोग आपके साथ मीडिया के ज़रिए जंग करेंगे, नुकसान किसका होगा आप बताइए। बेटा आने वाले साहब, हाँ जी, हमारा बेटा, मैं एक हफीज़ साहब को नहीं देना चाहता वोट। ये लड़ाई नहीं है, ये बात है कि मुझे हफीज़ साहब के बारे में ये लगता है कि ये जो काम हमने करना है उसके लिए हफीज़ साहब मौजूद नहीं। इनका शोबा साइंस है, यहाँ कोई इस्लामियात का बंदा होना चाहिए, मैं महदुद्दीन साहब को, इसमें लड़ाई तो कोई नहीं है। हमने इतनी नफ़रत पैदा कर दी है इस मुआशरे के घरों में, बच्चों में, लातादाद तबक़ात में नफ़रत पैदा की है। और इस नफ़रत का लेवल इस वक्त ये है कि हम दुनिया के किसी आदमी की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी दलील को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी अदारे पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी शख्स के साथ को तस्फिया करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी को पाकिस्तानी होने का हक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वो ये दावा करेगा तो वो मरने के लिए तैयार है, वो ज़िल्लत के लिए तैयार है, वो अपनी बदनामी के लिए तैयार है। अच्छा मुझे अब बताइए बेटा, आपने जिसको वोट देना है दो, मुझे गाली क्यों देते हो। आपने जिसे वोट देना है दो, मेरी बहनों का, मेरे बच्चों का, मेरी बेटियों का क्या कसूर है। आपने जिसको भी वोट देना है दें, लेकिन पूरी पाकिस्तान आर्मी में चंद लोग ऐसे होंगे जिनसे आप इख्तलाफ करते हैं, वही लोग हमारे लिए मरते भी हैं और उन्होंने हमारे लिए लातादाद अच्छे काम भी किए और वो अपने तौर पे ये समझते हैं, मैं उनकी तायद नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, वो अपने तौर पे ये समझते हैं कि सियासतदान इतने नाअहल हैं कि ये मुल्क नहीं संभाल सकते, अगर फ़ौज आगे नहीं बढ़ेगी तो मुल्क नहीं रहेगा। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत के बग़ैर चल नहीं सकता और पाकिस्तान फ़ौज के बग़ैर रह नहीं सकता। दिस इज़ इन देयर माइंड कि ये मुल्क जमहूरियत आएगी, दुनिया देखेगी जमहूरियत है, चलेगा। लेकिन अगर फ़ौज कमज़ोर पड़ गई, पाकिस्तान के चारों सूबे 4 दिनों में बखरे बखरे हो जाएंगे। एंड दे आर द सॉलिडिफाइंग फोर्स, दे थिंक सो। लेकिन यार वो फ़ौज हमारी है, ये जज हमारे हैं, ये पार्लियामेंट्स हमारी हैं, ये पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, हम एक ख़ानदान हैं, हमारे बच्चों में, बहनों में, भाइयों में, ख़ानदान के बाकी लोगों में किसी से कोई भी गलती हो सकती है। अगर मुआफ़ हो सकती है तब देख लें, अगर उसको इस्लाह की जा सकती है तब देख लें, और गलतियां मेरे अंदर भी हो सकती हैं। तो मुझे अपने आप को तो पैगंबर बना के रखना है और पूरे मुआशरे को पोल्यूट करना है। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, इलेक्शन जीतने के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें कौम हार जाती है, कौम के अंदर बाहमी रिश्ता नहीं रहता। अगर आप मेरे बारे में, मैं फ़र्ज़ करें किसी पार्टी से हूँ जिसको आप पसंद नहीं करते, अगर आप मेरे बारे में नफ़रत रख के मुझसे बात करेंगे तो आप कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर रहे, आप नफ़रत में इजाफा कर रहे हैं। अगर आप समझें कि मेरे नज़रियात हो सकता है मुखलिसाना हूँ, आपका भी मुखलिसाना है, मुमकिन है 20 साल बाद आप मेरे लिए दुआ कर रहे हों, मुमकिन है 20 साल मज़ीद ज़ाया करने के बाद मैं आपकी याद में आंसू बहाता हूँ। हम सब इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अब निज़ाम तालीम को लीजिए, जो तालीम आपको दी जा रही है, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये तालीम किसी दर्जे में भी दुनिया के अंदर जिसे तालीम कहा जाता है, इसका उस तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए दुनिया में कोई जगह मौजूद नहीं है। दिस इज अ स्कैम। अच्छा मुझे बताइए,
میں اب کیا کروں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچیں گے یار سر شاید صحیح کہہ رہے ہوں، میں ایک ٹاپک اپنا لائن چوز کرتا ہوں، نیٹ پہ بیٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. آج کل پتہ کیا ہے، دنیا کے اندر کہیں بھی، یہ شعیب صاحب سے میری بات ہوتی رہی پہلے بھی، دنیا میں کہیں بھی ٹیچر ریسرچ ورک میں گائیڈ کرتا ہے، باقی پڑھنے کا تعلق انٹرنیٹ سے ہے. آپ اپنا کوئی سوال کسی بھی کتاب کا، کسی بھی مضمون کا، اب یوٹیوب پہ جائیں، اب مختلف سائٹس پہ جائیں، مجھ سے کہیں زیادہ اچھا سمجھانے والے ٹیچر وہاں موجود ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے. آپ کالج کو یا ملک کے نظام تعلیم کو گالیاں دینے کی بجائے اپنا وقت بچائیے اس جگہ پہنچ کے جہاں آپ ان چیزوں کو تبدیل کر سکیں. پلیز اتنا وقت ضائع نہ کریں. یہ جو سب دوستوں نے باتیں کی، ان کے بڑے، یہ چیمہ صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، منیر صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، انور امیر صاحب تو ہمارے پرانے مطلب شہر کے سیاسی کارکن ہیں. سیاسی کارکن بیٹا سیاسی کارکنوں والی ہی باتیں کرتے ہوتے ہیں. سیاسی کارکن کو اپنی پارٹی بہت اچھی لگتی ہے. اب مجھے اگر اس کی پارٹی اچھی نہیں لگتی تو میں اپنی پارٹی کی بات کر لوں، لیکن مجھے ان کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے. ان کا مذاق میں نہیں اڑاؤں گا. جب میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا تو میرا بھی مذاق کوئی نہیں اڑائے گا. ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں تو آپ دیکھیں گے ہیٹریڈ لیول کو کم کریں. ممکن ہے جس کو ہم زیادہ لوگ پسند کرتے ہوں، کم لوگ پسند کرتے ہوں، یہ پولیٹیکل گمکس ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو پیچھے لگانا ہے. مثلا آپ کو میں ابھی ایک بات پھینک دیتا ہوں، آپ سارے میرے پیچھے لگ جائیں گے. یہ تو ایک منٹ کا کام ہے، لیکن اس سے ہوگا کیا، اس کی بربادی کیا ہوگی یہ پتہ ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ شعیب صاحب سے میں التجا کروں گا کہ آپ کے ساتھ ڈیموکریسی پہ ایک انٹریکٹیو پروگرام جو میں نے بنایا تھا وہ ہم پھر رکھیں گے، ہم باتیں کریں گے. آپ کے جو بھی نظریات ہیں وہ ہمیں بڑے پیارے ہیں، چونکہ آپ ہی ہمارا یار آپ کی عمر میں آ کے ہمیں لوگ کہتے تھے نا آپ ہمارا مستقبل ہیں، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ایسا کی مطلب ہے؟ آپ یقین کریں اس طرح ہم بیٹھے ہوتے تھے اور آ کے مقرر بات کرتے تھے، جی آپ ہمارا مستقبل ہیں، آج آپ پر وی ڈونٹ بلیو اٹ. بالکل نہیں، پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ یقین کریں جب میں آ کے ٹیچر یہاں بنا ہوں تو آپ دیکھیے وہاں ہم پہ دیکھیے ہم نے بھٹو کی موت سے فخر کرنا شروع کیا تھا، اور جب ہم ادھر آئے ہیں تو ضیاء الحق کی موت پہ ہم نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا. یار آپ سوچ سکتے ہیں، میں آپ کو آخری بات سناؤں گا پھر ہم ختم کرتے ہیں، سوری ویری سوری. گولڈا میئر نے 1970s کے ارد گرد ایک میٹنگ کی جس میں تمام تعلیمی ادارے جو اسرائیل میں تھے ان کے سربراہان بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب اس نے کہا اچھا یار ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر صاحب ہیں جی میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب ہیں، آپ کر لیں بات؟ نہیں چلو میں کر لوں. اچھا تو وہ کیا ہے کہ جناب اس نے کہا یار آپ یہ بتائیں ایک 99 سال کا بڈھا مرنے والا ہے، اگر جا کے اس کا گلا دبا کے مار دیں تو اس کی کوئی سزا ہے؟ جی جج صاحب سے پوچھے، جج نے کہا جی سزائے موت. تو اس نے کہا یہ 99-year-old man and he was on the terminal stage, he was dying after a couple of hours, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں سزائے موت. یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ نہیں بات ہے، سزا اس لیے ہے کہ آپ نے اس کی زندگی کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی مرضی کے خلاف چھین لیے. اس کی مرضی نہیں تھی دنیا سے جانے کی، آپ نے 2 گھنٹے اس کے چھین لیے. اس چیز کی سزا موت ہے. تو گولڈا میئر نے کہا میری بات سنو، تم سب ماہر تعلیم ہو، سیاستدان بھی بیٹھے ہیں، ہم سب نے مل کے اپنے ملک کے بچوں کو پالنا ہے. اگر کسی بچے کا 1 سال ضائع ہو گیا، 1 مہینہ ضائع ہو گیا، 10 سال ضائع ہو گئے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ واٹ از دا پینلٹی فار دیٹ؟ اس کی سزا بھی موت ہی ہے، اور وہ موت پاکستان پہ طاری ہو رہی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو مارا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ذہنوں کو پراگندہ کیا ہے.
ان سے لفظ چھین کے جذبات کے تھیلے بنا دیے ہیں، انہیں محبت سے مایوس کر کے نفرت کی تھیلیاں بنا دیا ہے. وہ منہ کھولتے ہیں وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ 75 سال میں ہوا ہے. جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے، ہم ان سب کے، اگر انہوں نے ارادہ تن کیا ہے تو ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم انہیں یہاں سزائے موت نہیں دے سکے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. باقی آپ مہربانی کر کے سمپل سی بات سمجھیے، آپ کی لائف کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر اسے کوئی استعمال کر رہا ہے تو وہ آپ کو مار رہا ہے، اور اگر آپ اسے خود استعمال کر رہے ہیں تو آپ جی رہے ہیں. اور اگر آپ جی رہے ہیں تو میں آپ کی زندگی کے لیے دعا کروں گا. تھینک یو سو مچ سر. مجھے امید ہے کہ بچوں کو کافی کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا. بیٹا، ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ریت کے تھیلے میں مکہ مارا ہے تو اس کو پھٹ جانا چاہیے. میں نے کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. آپ یقین کریں، آپ اس کا نتیجہ باہر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ محنت کی، میں نے یہ احتجاج کیا، میں نے یہ بات کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور بھائی، نتیجہ باہر نہیں نکلتا، کئی دفعہ آپ کے اندر نکلتا ہے. باہر چیزیں نہیں بدلتی، آپ اندر سے بدل جاتے ہیں. اگر آپ ایک ہوتا ہے ایکٹ کرنا، یہ سمجھ لیں بات، ایکٹ کرنا ہوتا ہے کہ میری مرضی ہے، جو میں نے کرنا ہے، جب کرنا ہے، جس طرح سے کرنا ہے، میں فیصلہ کروں. آپ بیٹا بتائیں گے ایکٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی جی جی. اور جس طرح سے دل کرے گا اور جب چاہے گا دل کروں گا، یہ ہے ایکٹ. اور ریئیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے آنکھ ماری، میں جتی لا لی، انہوں نے مینوں مارنا شروع کرتا، میں انہوں نے مارنا شروع کرتا. اچھا، یہ میں کی کیتا ہوں؟ میں نے ریئیکٹ کیا ہے. جس آدمی نے ریئیکٹ کرنا ہے بیٹا، وہ جانور ہے. آپ جانور کو یوں ماریں، وہ سنگ مارے گا. انسان سوچے گا اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اب اس کے بدلے میں نے کیا کرنا ہے، اس کا تعین میں خود کروں گا، اس کے بدلے میں نہیں کروں گا. معاف کرنا ہے معاف کر دوں گا، اگر کوئی انتقام لینا ہے پھر دیکھ لوں گا، اگر اس پہ کوئی اور سخت بات کرنی ہے دیکھ لوں گا. کب کروں گا، کس طرح کروں گا، ابھی نہیں بولنا، بس اوکے. اور پھر جب آپ کام کریں گے وہ ہوگا ایکٹ. میری باتیں سن کے ان سے ریئیکٹ نہیں کرنا کہ سر نے یہ کہہ دیا چلو لگ جاؤ شاباش اٹھو بھائی. نو، اگر میری بات صحیح ہے اور وہ آپ کے دل کو لگتی ہے اور اپنے دل کے فیصلے کو آپ مانیں گے تو وہ آپ اپنی بات مان رہے ہوں گے. اور پھر سوچ کے عمل کیجئے. جو بھی آپ بہتری کے لیے کریں گے، جو بھی کریں گے، باہر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا چھوڑیں اسے، آپ کے اندر کیا ہوگا اس پہ نظر رکھیں اور ضرور ہوگا. تھینک یو. Thank you very much, sir.